جب کسی کے عقیدوں کو درست مان لیا اس کے فقہی مسئلے تو پھر چھوٹے رہ گئے. جب عقیدہ اس کا صحیح نکلا باقی چیزیں تو چھوٹی رہ گئی. اب اہل تشیع میرے پاس آئے اور مجھے کہیں جی آپ ماتم پہ ہم سے کریں. میں کہوں گا یار ماتم میرا اختلاف نہیں ہے آپ کے ساتھ اتنے بڑے لیول کا. میرا آپ سے بڑے لیول کے اوپر جو اختلاف ہے عقیدہ امامت کے اوپر ہے کہ آپ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی کسی شخص کے بارے میں یہ کلیم کریں کہ اللہ اور بندے کا تعلق رہتا ہے. جس طرح صوفیاء کشف کے نام پہ مان رہے ہیں عقیدہ اور آپ امامت کے نام پہ مان رہے ہیں. تو سر یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. جب تک یہ مسئلہ سیٹل نہیں ہوتا ہے تو میں تو اس کو کفر اسلام کا مسئلہ سمجھ رہا ہوں نا اپنے لیے. رسول اللہ کے بعد کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس پہ اللہ کی وحی آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے, وہ تو ایک ایکسیپشن ہے, یا اس کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی گائیڈ کرتا ہے. تو یہ بہت بڑا عقیدہ ہے. جب تک میرا آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا میں آپ سے آگے کسی اور مسئلے میں بات کر ہی نہیں سکتا. باقی مسئلے تو بعد میں بہت چھوٹے ہیں باقی. اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے. چشتی رسول اللہ پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوست. آپ نے سنا ہوگا کہ نیم حکیم خطر جان نیم اللہ خطر ایمان. اس نے شیعہ حضرات کے بارے میں بات کرتے ہوئے صوفیہ کا ذکر کیا کہ صوفیہ جو یہ عقیدہ مانتے ہیں کہ ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات کرتا ہے یا وہی نازل کرتا ہے, یہ تو کفر اسلام کا مسئلہ ہے. یہ اس کا جھوٹ ہے. جو اس نے کشف کا ذکر کیا ہے اس لفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. اور یہ اہل سنت بریلویوں پر جس نے کہا ہے کہ جناب ان کا بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ, اس پر ہم مناظرہ کریں گے. یہ اس کا جھوٹ ہے. کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت اس واقعے کو رد کرتے ہیں. ویڈیوز ہیں اور یہ خود مانا ہے کہ ہاں جناب اب یہ اہل سنت کے جو ادارے ہیں یعنی جنہوں نے یہ کتابیں چھاپنی شبیر برادرز نے اس کو نکال دیا ہے. پہلے یہ کہتے تھے جناب اگر یہ بزرگوں کا واقعہ نہیں ہے تو آپ ان کو کتابوں سے نکالتے کیوں نہیں. جناب نکل گیا. خود اس کی ویڈیو ہے. بریلوی علماء کو مبارکباد. اور اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ شبیر برادرز نے اس واقعے کو نکال دیا ہے. جب وہ واقعے کو نکال دیا وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں. پہلے تو یہ کہتے ہیں جناب آپ کی کتابوں میں لکھا آپ نکالتے کیوں نہیں. جناب نکل گیا. اب آپ بخاری سے نکالیں جو آپ کہتے ہیں بخاری میں گستاخی ہیں. آپ کے سامنے بخاری رکھی ہوئی ہے بقول آپ کے, اور آپ کہتے ہیں کہ مشکات المصابیح میں گستاخانہ عبارات ہیں, تو آپ وہاں سے نکالیں نا. آپ تو چشتی رسول اللہ والا واقعہ تو نکل گیا, تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے یہ. یعنی اتنا بڑا اس یہ جھوٹ بڑھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جھوٹوں پر لعنت ہو. یہ کشف کا معنی کیا ہے؟ کشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا, پردہ اٹھانے کا معنی میں ہوتا ہے. جو اللہ کے پیارے ہیں جو ذکر کرتے ہیں فکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے سے پردہ ہٹا دیتا ہے. وہ سامنے والے کے دل کی بات کو جان لیتے ہیں. یہ ہے کشف کا معنی. اور آپ گوگل پہ سرچ کریں کشف لکھیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا معنی کیا ہے. کسی صوفی کا عقیدہ نہیں ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے. اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر لوگوں میں اس طرح بیان کرنا جس طرح بھی اس نے چشتی رسول اللہ کے بارے میں کہا. ان کا بنیادی عقیدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ خود کہتا ہے کہ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا. 1896 کے بعد جتنے بریلوی ہیں کسی ایک بریلوی نے عقیدہ یہ بنایا ہے نہیں بنایا. جھوٹ بولتا ہے. تو کشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا, پردہ اٹھانا. اور یہ وہابیوں کی ویب سائٹ ہے محدث فورم. اس سے میں پڑھ کے بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ کشف ہوتا ہے. اور خود انہوں نے ابن تیمیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ نفس کو بیداری یا نیند کی حالت میں کچھ نہ کچھ کشف ہوتا ہے جس کا سبب بدن کے ساتھ قلیل سا تعلق یا بطور ریاضت, اس کے بغیر یعنی ریاضت کرے گا تو کشف ہوتا ہے. کہتے ہیں ابن تیمیہ مانتے ہیں. اور آگے لکھتے ہیں یعنی یہ محدث فورم یہ اہل حدیث کا ہے اس سے میں بیان کر رہا ہوں. اور اس کو شیعہ بھی مانتے ہیں کشف کو, اور دیوبندی حضرات بھی مانتے ہیں اس کو کشف کو. تو اس کے نزدیک پھر یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہوا تو یہ پھر سارے کافر ہو گئے نا, سنی شیعہ وہابی دیوبندی. بھائی کشف کا عقیدہ آپ اپنی طرف سے اس طرح جھوٹ بول کے بیان کریں. جناب صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہی نازل ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے مسلمانوں کو بچائے. کشف کے بارے میں خود محدث فورم میں کیا لکھا ہے, ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ کشف کی دو قسمیں ہیں, ایک رحمانی اور ایک شیطانی. یعنی شیطان کی طرف سے کوئی چیز ڈالی جاتی ہے, وسوسے ڈالے جاتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کشف ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بندے پر یہ کرامت ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے حالات اس کے کھل جاتے ہیں.
اور یہ نہیں کہ ہر بندے کے لیے ہوتا ہے، ہر ولی کے لیے ہوتا ہے، ہر صحابی کے لیے ہوتا ہے، بس اس کا ثبوت موجود ہے۔ ابن سیاد کا جو واقعہ ہے بخاری مسلم میں، وہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ اسی طرح ابن سیاد نے بھی جو کچھ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے چھپایا تھا اسے کشف کر دیا تھا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو کاہنوں نجومیوں کا بھائی ہے، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کشف کو کاہنوں اور نجومیوں کا کشف ہی قرار دیا، نہ کہ اس کی قدر کی، کیونکہ یہ شیطانی کشف تھا۔ اور اسی طرح اسود انسی کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا کہ ان کو بھی کشف ہوتا تھا، اور یہ کشف کون تھا شیطانی۔ اور کشف رحمانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد یہ مال تقسیم کرنا، ایک تو ہے اور دو تیری بہنیں ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری تو ایک بہن ہے اسما، تو آپ نے فرمایا تیری والدہ کو جو حمل ہے اس میں سے بھی ایک بیٹی ہوگی، وہ بھی تیری بہن ہے۔ اور یہ موطا امام مالک میں صحیح حدیث ہے 1503۔ تو انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ یہ کشف تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور نیچے اسی میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعہ ساریہ والا ہے، آپ نے ساریہ کو آواز دی تھی اور اس نے سنا تھا، تو وہ بھی واقعہ نقل کر کے کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، اور البانی نے سلسلہ احادیث صحیح میں اس کو لکھا ہے، اور یہ بھی حضرت عمر کا کشف تھا۔ اسے انہوں نے لکھا ہے کشف ربانی۔ تو کشف کو ماننا، یہ تو اہل حدیث بھی مان رہے ہیں، شیعہ بھی مان رہے ہیں، تو کشف کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے والے کے، یہ کہیں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بات کھول دیتا ہے، جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ صرف صوفیہ کی بات نہیں ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ کشف عطا فرمایا تھا۔ ان کا واقعہ ہے، امام ابن جوزی نے لکھا ہے، یہ کہانی نہیں کہتے کہانی بھائی، امام ابن جوزی ایسے ہیں جنہوں نے کتاب الموضوعات لکھی ہے، موضوع من گھڑت واقعوں کو الگ کر کے لکھا کہ ان کو نہیں ماننا۔ ایسے محدث اس واقعوں کو لکھ رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم کے کشف کو لکھ رہے ہیں۔ کہ امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب صفت الصفوہ میں جو اولیاء اللہ کے اور صوفیاء کے اور اہل اللہ اور عرفاء کے حالات زندگی لکھے ہیں، اس میں ترجمہ نمبر 191 لکھا، اور اس میں امام موسیٰ بن جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حالات زندگی لکھے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امام شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ خود بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے، صوفیہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جب حج کے لیے نکلا، بلخ سے میں حج کے لیے نکلا، ایک قافلہ تھا ان کے ساتھ، میں جب گیا تو فرماتے ہیں کہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ قادسیہ کے مقام پر ٹھہرا، تو میں نے وہاں لوگوں میں ایک ایسا نوجوان دیکھا جس نے صوف کا لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے پاؤں میں نالین تھے، جوتی تھی، اور وہ لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ نہایت خوبصورت شخص تھا، نہایت خوبصورت نوجوان تھا، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گیا۔ شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خیال کیا کہ یہ جو جوان ہے، الفتح من الصوفیہ یرید ان یکون کلا علی الناس فی طریقہم، میں نے یہ خیال کیا کہ یہ نوجوان صوفیہ میں سے ہے، اور یہ الگ ہو کے لوگوں سے اس لیے بیٹھ گیا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اور اس کو اللہ کا ولی سمجھ کے، نیک شخص سمجھ کے لوگ اس کا بوجھ بھی اٹھا لیں، یعنی لوگ اس کو کھانا پینا دیگر جو ضرورت کی چیزیں وہ اس کو مہیا کریں۔ تو شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ خیال آیا، میں اس نوجوان کے قریب گیا، فدنوت منہ فلما رآنی مقبلا، جب میں اس نوجوان کے قریب ہوا تو اس نوجوان نے مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھا، تو مجھے کہنے لگے یا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ اے شقیق بہت زیادہ گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ میری طرف متوجہ ہوئے۔ شقیق بن ابراہیم بلخی کہتے ہیں کہ ثم ترکنی ومضى، پھر انہوں نے مجھے چھوڑا اور چلے گئے۔ فقلت فی نفسی ان ھذا لامر عظیم، میں نے اپنے دل میں کہا یہ تو بہت بڑا امر ہے۔ قد تکلم علی ما فی نفسی ونطق باسمی، اس شخص نے وہ بات کی ہے جو میرے دل کے اندر تھی۔ میں تو دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ لگتا ہے کہ لوگوں پر بوجھ بننا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو سہولیات مہیا کریں، کھانے پینے کا زادرہ وغیرہ دیں، یہ چاہتا ہے۔ اب میرے دل میں جو خیال آیا تھا، وہ دل میں آنے والے خیال کو اس نوجوان نے سمجھا،
اور کہا اے شقیق، یعنی اے شقیق بن ابراہیم بلخی، بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہ نوجوان چلا گیا، وَمَا هَذَا إِلَّا عَبْدٌ صَالِحٌ، میں نے کہا یہ تو کوئی بڑا ہی نیک آدمی ہے۔ میں نے کوشش کی کہ میں اس کے ساتھ جا کے ملوں، تیزی سے میں گیا لیکن وہ نوجوان جا چکا تھا، حتیٰ کہ وَغَابَ عَنْ عَيْنِي، میری آنکھوں سے وہ غائب ہو گیا، عینیہ۔ فلما نزلنا واقصہ، پھر فرماتے اسی سفر میں جب ہم واقصہ کے مقام پر ٹھہرے، اذن بہی یصلی واعضاؤہ تضطرب ودموعہ تجری، میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان واقصہ کے مقام پر نماز ادا کر رہا ہے اور اس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے کہ اس کے اعضاء جو ہیں وہ کانپ رہے ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فقلت ھذا صاحبی، میں نے کہا یہی تو وہ نوجوان ہے جس کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضرت شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب میں اس کے قریب جاؤں گا اور اس سے معذرت کروں گا اور اس سے معافی مانگوں گا کہ جو میرے دل میں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی آئی ہے تو میں اس سے تمہاری بارگاہ میں معذرت خواہ ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ ابھی کہتے ہیں کہ فصبرت حتی جلسا، میں نے کچھ صبر کیا، جب میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان بیٹھ گیا اور میں اس کے قریب گیا، جب اس نوجوان نے مجھے اپنے قریب آتے دیکھا تو پھر وہ نوجوان میری طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا یا شقیق اتلو وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ تو پھر اس نوجوان نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 پڑھی اور کہا اے شقیق قرآن کی یہ آیت پڑھ، اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو توبہ کر لیتا ہے میں توبہ کرنے والے کو بخش دیتا ہوں۔ یعنی جو شقیق کے دل میں بات آئی تھی کہ میں ان سے معافی مانگوں، معذرت کروں، تو حضرت سیدنا وہ جو نوجوان تھے، ابھی اس نوجوان کا تذکرہ ہو رہا، وہ نوجوان جو تھے اس نے میرے دل میں آنے والی بات کو سمجھا اور کہا کہ اے شقیق قرآن کی یہ آیت پڑھ۔ یعنی جس آیت کا مضمون یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بخش دیتا ہے۔ تو شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ثم ترکنی ومضی، پھر اس نوجوان نے مجھے چھوڑا اور چلا گیا۔ میں نے کہا ان ھذا الفتى لمن الابدال، میں نے کہا یہ نوجوان تو کوئی ابدال معلوم ہوتا ہے، یعنی ابدال جو اولیاء اللہ کے درجات میں سے ایک درجہ ہے، یہ تو بہت بڑا کوئی ابدال معلوم ہوتا ہے۔ وقد تکلم علی سری مرتين، اس نے 2 مرتبہ میرے دل میں آنے والی بات کو سمجھا اور اس کا جواب دیا۔ فلما نزلنا رمالا، پھر کہتے ہیں کہ اسی سفر میں تیسرے مقام پہ، مقام رمالہ کے مقام پر ہم ٹھہرے، اذن بالفتى قائم علی البئر وبیدہ رکوۃ، میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان مقام رمالہ پہ کھڑا ہے اور وہ نوجوان ایک کنویں کے کنارے کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، اور وہ نوجوان چاہتا ہے کہ اس کنویں سے پانی نکال کے پانی پیے۔ فسقطت الرکوۃ من یدہ فی البئر وانا انظر الیہ، میں دیکھ رہا تھا کہ اس نوجوان کے ہاتھ سے وہ پیالہ گرا اور کنویں میں جا پڑا۔ فرأیتہ قد رمق السماء وسمعتہ یقول، اور جس وقت میں نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان اس کنویں کے کنارے کھڑا کہہ رہا ہے انت ربی اذا ظمأت من الماء وقوتی اذا اردت الطعاما، کہ یا اللہ جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو تو ہی مجھے پانی عطا کرتا ہے، اور جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو تو ہی مجھے قوت کے لیے، تو ہی مجھے غذا کے لیے کھانا عطا فرماتا ہے۔ اللہم سیدی سیدی مالی سواہا فلا تعدمنیہا، قال شقیق فواللہ لقد رأیت البئر قد ارتفع ماؤہا، کہتے ہیں اس نوجوان کے یہ دعا کرنے کی دیر تھی کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا، شقیق کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کنویں کا پانی بھر آیا، فمد یدہ فاخذ الرکوۃ، اس کا کنویں کا پانی جب اوپر آ گیا اس نوجوان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ہاتھ آگے بڑھا کے اس پیالے کو پکڑ لیا۔ جب کنواں بھر گیا تو اس نوجوان نے اس کنویں سے وضو بھی کیا، وصلی 4 رکعات اور 4 رکعت نماز ادا کی، ثم مالا الی کثیب رمل، پھر وہ نوجوان ایک ریت کے ٹیلے کی طرف بڑھا اور ریت کے ٹیلے کی طرف بڑھ کے اس نے اس پیالے میں ریت ڈالی شروع کی اور ریت ڈال کے اس کو ہلایا اور ہلا کے پینا شروع کیا۔ میں اس نوجوان کے قریب گیا اور جا کے کہا کہ جو اللہ نے تجھ پر فضل و احسان اور نعمت کی ہے
تو مجھے بھی اس میں سے عطا کر۔ تو اس نوجوان نے پھر جب مجھے پیالہ دیا اور اسی پیالے سے میں نے جب پیا تو شقیق بن ابراہیم بلخی کہتے ہیں کہ میں نے جب اس سے پیا تو کہتے ہیں فواللہ ما شربت قط الذ منہ، اللہ کی قسم اس سے زیادہ لذیذ پانی، اس سے زیادہ مزیدار پانی میں نے آج تک نہیں پیا، ولا اطیب ریحا منہ، اور اس سے زیادہ خوشبودار پانی میں نے آج تک نہیں پیا۔ فشبعت، اور جب میں سیر ہو گیا پانی پی کے اور میں بالکل پانی سے میرا پیٹ بھر گیا تو فاقمت ایاما لا اشتہی طعاما ولا شرابا، کتنے دن گزر گئے، شقیق بن ابراہیم بلخی کہتے ہیں کہ کتنے دن گزرنے کے بعد بھی میں نے نہ پانی کی پیاس محسوس کی ہے اور نہ کھانے کی بھوک محسوس کی ہے اس پانی کی برکت سے۔ کہتے ہیں کہ پھر اسی طریقے سے ایسے ہی کئی راتیں گزر گئیں، اور جب میں نے حرم شریف میں داخل ہوا لم اراہ حتی دخلنا مکہ فرأیتہ لیلۃ الی جنب قبۃ الشراب فی نصف اللیل یصلی بخشوع وانین وبقاء، میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان حرم کعبہ میں مطاف میں ایک مقام پہ بیٹھا ہوا ہے اور نماز ادا کر رہا ہے، ساری رات نماز ادا کرتے گزر گئی، ساری رات خشوع و خضوع میں اور عبادت میں اور روتے ہوئے اس نوجوان کی گزر گئی۔ فلم یزل کذالک حتی ذہب اللیل، اسی طرح ساری رات جب گزر گئی تو فجر کی نماز کا وقت ہوا تو اس نوجوان نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھی، نماز ادا کرنے کے بعد پھر بیت اللہ شریف کے ساتھ چکر لگائے، طواف کیا۔ جب طواف کر کے وہ نوجوان اپنی عبادت مکمل کرنے کے بعد واپس لوٹا تو ایک بہت بڑا جمع غفیر اس نوجوان کے ساتھ تھا، غلام اور ان کے عقیدت مند، ان کے جان نثار ان کے ساتھ موجود تھے۔ جب میں نے اسی نوجوان کو اس حالت میں دیکھا کہ جب سفر میں تھا، تنہا اکیلا تھا، اور یہاں حرم مکہ میں اس کے ساتھ ایک غلاموں کی، عقیدت مندوں کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہجوم موجود ہے، تو میں نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے جو لوگ بڑھ بڑھ کے آگے ان کو سلام کر رہے ہیں، یہ نوجوان ہے کون؟ تو فقلت لبعض من رأيته يقرب منه من هذا الفتى فقال هذا موسى بن جعفر، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ بن جعفر القاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر۔ تو اس وقت میں نے جب آپ کی یہ شان و عظمت دیکھی تو شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت کہا عجبت ان تکون هذا العجائب الا لمثل هذا السید، جو سفر میں اتنے عجائب اور اتنی خارق عادات اور یہ کرامات جو میں نے ان کی دیکھی ہیں، یہ اسی طرح کے سید ہی سے واقع ہو سکتی ہیں جو کہ میں نے سفر کے دوران انہی موسیٰ القاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھی۔ تو دوستو آپ نے دیکھا یہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کشف تھا جو مفتی راشد صاحب نے ایک ویڈیو میں آپ نے بتایا ہے۔ تو یہ کس طرح یہ دھوکہ دے رہا ہے عوام کو کشف کے بارے میں؟ جناب یہ تو اسلام و کفر کا مسئلہ ہے، اور جناب یہ چشتی رسول اللہ کفر اسلام، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بنیادی عقیدہ کہہ رہا ہے بریلویوں کو، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اور کشف کے بارے میں آپ کو بتایا، آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ معلوم کریں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جناب یہ سارا جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے، اس طرح دھوکے دے رہا ہے۔ اگر یہ کشف پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے تو پھر آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر وہابی کے بارے میں کیا کہیں گے جو کہتے ہیں کہ کشف ربانی ہے؟ یہ شیخ الاسلام ان کا ابن تیمیہ مانتا ہے، شیعہ مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، اہل سنت مانتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ سارے کفر اسلام کا مسئلہ ہو گیا۔ یہ ہے جناب خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔